شناسی سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی ایٹریبیوٹس، اپنے انٹرسٹ، اپنے ایموشنس، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ آپ کا کیا پرپس ہے، کہ آپ کا ہدف کیا ہے۔ جب تک آپ کی اپنی زندگی میں آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا، آپ کا پرپس کلیئر نہیں ہوگا، یعنی آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں آئے گی، تو زندگی میں آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی خود شناسی کے سفر کو طے کرے اور اپنے آپ کو جان سکے تو اس سے بات سمجھ آئے گی کہ اگر وہ چاہے تو اپنے زندگی کو، اپنے آنے والے لمحوں کو کچھ سیکنڈز میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ لیٹ سپوز آج میں انجینئرنگ کر رہا ہوں اور ایک بہت بڑی انجینئرنگ فرم میں کام کر رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو میں منٹوں میں فیصلہ لے کے سب کو چھوڑ کے شاید دین کی طرف آ سکتا ہوں، یا اگر میں دین کی طرف تو سب کو چھوڑ کے میں اس طرف آ سکتا ہوں۔ آئی کین چینج، میں زندگی میں کسی بھی ایریا میں ڈیسیجنز لے کے اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو بدل سکتا ہوں۔ علی شریعتی نے بہت خوبصورت کتاب لکھی، چہار زندان، کہ انسان 4 زندانوں میں قید ہے، جن میں سے ایک زندان ہے زندان ذات۔ علی شریعتی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو جا کے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی کون اچھی قیمت دے گا، آپ میڈیکل دے رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے مجھے دینے کے لیے، آپ میری فیملی کے لیے کوئی ٹرپس بھی آفر کر رہے ہیں، یہ لیجیے میری قیمت آپ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی ذات کے زندان میں قید ہے، وہ اپنی ذات ہی کو سمجھ نہیں سکا، وہ اپنی ویلیو کو نہیں سمجھ سکا۔ سو یہ بہت ضروری کہ ہم اپنی ایٹریبیوٹس کو، اپنے انٹرسٹ کو، اپنے اسکلس کو سمجھے کہ میں کس ڈائریکشن میں گرو کر سکتا ہوں، اور اپنے لیے ٹائم بلاک کرنا بہت ضروری ہے، جو میں سمجھ پایا۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ فیس بک استعمال کریں بلا کسی ریزن۔ میں نے ایک بہت سی لائن کل ٹریننگ میں کہی، اگر آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آلویز ایکٹ وتھ اے پرپس۔ آپ کے ایکشن میں کوئی پرپس ہونا چاہیے۔ سو کمنگ بیک، آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم ٹیک کو وقت دے رہے ہیں، جہاں ہم ٹیک کے ساتھ اتنا وقت گزار رہے ہیں، ایک چھوٹا سا سوال کر لیتے ہیں اپنے آپ سے، جتنا ٹائم میں فیس بک کو دے رہا ہوں، کیا میں اس سے زیادہ سیکھ سکتا ہوں، یا اگر میں اتنا ٹائم اپنے آپ کو دوں، اپنی تھاٹس کو دوں؟ سفر آج کے دور میں اگر میں دیکھ رہا ہوں تو بہت سے ینگ بچے بہت بڑے کام کر رہے ہیں، بہت بڑی چیزیں کر رہے ہیں۔ کوئی اپنا چینل سٹارٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی سوشل ورک پہ کام کر رہا ہے، کسی نے این جی او بنا رہی ہے چھوٹی سی عمر میں۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے ریفلیکٹنگ اسکل پہ کام کر رہے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں، لوگ غور و فکر کریں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ اہم ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں ہوں صنم حسین۔ یقیناً آپ کا جو ہفتہ ہے وہ خوشگوار گزرا ہوگا، آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اپنے جو ہے وہ بارشوں کا موسم ہے اس کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گلگت میں میری طرح برف باری کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ یقیناً یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پارٹ آف لائف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا پروگرام بھی ہے، تو لہٰذا کیونکہ آپ اہم ہیں اس لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ایسے موضوعات اور ایسی شخصیات کے ساتھ گفتگو کریں کہ جس سے نہ صرف ہم انفرادی بلکہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہوں۔ یہی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے آج اپنے اس پروگرام کے لیے ایک خاص موضوع کا انتخاب کیا ہے جو وقت کی ضرورت بھی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں خود شناسی کے حوالے سے۔ خود شناسی جو کہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور یقیناً اس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو اسی بات کو ہم اپنے اس پروگرام کو حضرت علی کے اس قول سے آغاز کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ سود مند شناخت ہے وہ اپنی شناخت ہے۔ اور خود شناسی ہے کیا اور کیوں ضروری ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ کیا صرف اپنے آپ کو یہ جان لینا کہ میں اشرف المخلوقات میں سے ہوں کافی ہے، یا یہ کوئی ایک سفر ہے جس کا اب ہمیں آغاز کر دینا چاہیے؟ اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے اپنے اس پروگرام میں ایک خاص جو ہے وہ مہمان کو مدعو کیا ہے، اور اپنا وعدہ بھی پورا کیا ہے کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے ان سوالات کے جوابات جان سکیں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہی ہوں صمد عباس صاحب کی، جو کہ ایک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ ٹرینر ہے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا اور آج وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں، اور بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے اپنے ہمارے ساتھ جو پہلا پروگرام تھا آپ کا، اس میں آپ نے ایک خود شناسی کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا
کہ اس سال اگر ہماری کوئی سب سے اہم ترجیح ہونی چاہیے تو وہ خود شناسی ہونی چاہیے. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے کہ ایکچولی خود شناسی سے کیا مراد ہے اور کیا مقصد ہے اس کا. آئی تھنک خود شناسی سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی ایٹریبیوٹس، اپنے انٹرسٹ، اپنے ایموشنس، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ آپ کا کیا پرپس ہے، کہ آپ کا ہدف کیا ہے. جب تک آپ کی اپنی زندگی میں آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا، آپ کا پرپس کلیئر نہیں ہوگا، یعنی آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں آئے گی، تو زندگی میں آپ سفر نہیں کر سکتے. زندگی میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کلیئرٹی آف تھاٹس بہت ضروری ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. سملرلی میں ایک زندگی گزار رہا ہوں تو زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ میں خود ہوں. میں کہاں جانا چاہتا ہوں، میں اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہوں. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ سے سوال بار بار کرے، جسے ہم پرسنل چیک ان کہتے ہیں، اپنے آپ کو جاننے کے لیے کہ میری زندگی اس لمحے کہاں کھڑی ہے. میں زندگی کے اگلے موڑ پہ جانا چاہتا ہوں، کسی اگلے اسٹاپ پر جانا چاہتا ہوں. لیٹس سپوز میں اسکردو جانا چاہتا ہوں تو مجھے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ میں ایگزیکٹلی کہاں کھڑا ہوں. لیٹس سپوز اگر میں گلگت میں کھڑا ہوں تو اسکردو کا راستہ بالکل الگ ہے اور ہنزا کا راستہ بالکل الگ ہے. لیکن اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ میں کس چوک پہ کھڑا ہوں، زندگی کے کس موڑ پہ کھڑا ہوں اور مجھے کس ڈائریکشن موڑنا ہے، تو شاید میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکوں گا. تو فرسٹ کویشچن دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ میری زندگی اس لمحے کہاں کھڑی ہے. سیکنڈ تھنگ وچ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ کہ میں زندگی میں کیا محسوس کر رہا ہوں، بیکاز جو میں محسوس کروں گا وہ فیلنگز میرے ایکشنس کو فارورڈ کرتی ہیں. تو یہ بہت ضروری کہ اپنے آپ کو جانا جائے تاکہ میں بہتر فیصلے لے سکوں. اچھا، میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے شاید خود شناسی کو لے کے کہ دراصل ہمارے جو معاشرے میں بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں وہ صرف شاید اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے مقام سے بحیثیت انسان اور بحیثیت بہترین مخلوق آشنا نہیں ہے. یعنی کہ میرا مقام جو مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے وہ کیا ہے میرا؟ کیا میں اتنا آرڈینری ہوں کہ جس کی وجہ سے میں یہ سارے مسائل کا سامنا کر رہا ہوں، اور یا مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے؟ تو وہ کیا مٹیریلسٹک ہے یا کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ہمیں بتائیے. خدا نے آپ کو اس دنیا میں ایک اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا اور اس نے اپنے میں سے قرآن اب روح آپ کے اندر پھونکی. ہمارے ایٹریبیوٹس ہمارے اندر خدا کے. مدر ٹیریسا کا جملہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے. مدر ٹیریسا کہتے ہیں وی آل آر ہیومن اینڈ فار اس اٹ لکس ویری اسمال. ہم سب انسان اور ہمارے لیے سب سے چھوٹی بات ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب جیسے میں انسان ہوں، اس میں کیا بڑی بات ہے، لیکن یہ بہت ہی بڑی بات ہے اگر سمجھی جائے. اگین وہی والی بات، اگر کوئی خود شناسی کے سفر کو طے کرے اور اپنے آپ کو جان سکے تو اس سے بات سمجھ آئے گی کہ اگر وہ چاہے تو اپنے زندگی کو، اپنے آنے والے لمحوں کو کچھ سیکنڈز میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. لیٹس سپوز آج میں انجینئرنگ کر رہا ہوں اور ایک بہت بڑی انجینئرنگ فرم میں کام کر رہا ہوں. اگر میں چاہوں تو میں منٹوں میں فیصلہ لے کے سب کو چھوڑ کے شاید دین کی طرف آ سکتا ہوں، یا اگر میں دین کی طرف تو سب کو چھوڑ کے میں اس طرف آ سکتا ہوں. آئی کین چینج. میں زندگی میں کسی بھی ایریا میں ڈیسیجنز لے کے اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو بدل سکتا ہوں. انسان کی طاقت بے پناہ ہے. لیکن ہاں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کے لیے ٹائم بلاک کر رہے ہیں. ہم نوکری کے لیے ٹائم بلاک کر رہے ہیں، ہم اپنی فیملی کے لیے ٹائم بلاک کر رہے ہیں، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، بٹ ہم اپنے لیے ٹائم بلاک نہیں کر رہے. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پورے دن میں جو بھی آپ کا کیلنڈر ہے، ویسے تو لوگ کیلنڈر بناتے نہیں ہیں، پلاننگ کرتے نہیں، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. لیکن اگر آپ پلاننگ کر رہے ہیں، اپنے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے، اپنے لیے ٹائم بلاک کرنا بہت ضروری ہے جہاں آپ اپنی پروگریس کو چیک کر سکیں. امیر خسرو بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں اپنی قیمت بڑھاؤ، ابھی بہت سستے ہو. یعنی اگر مجھے میری ویلیو نہیں پتہ ہوگی اور اگر میں اپنی ویلیو کو انہانس نہیں کروں گا تو دنیا مجھے واقعی میں نہیں سمجھ پائے گی. بہت سے لوگ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے، اپنے آپ کو بہت کم پہ جا کے سیل کر دیتے. علی شریعتی نے بہت خوبصورت کتاب لکھی، چہار زندان، کہ انسان 4 زندانوں میں قید ہے، جن میں سے ایک زندان ہے زندان ذات. علی شریعتی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو جا کے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی کون اچھی قیمت دے گا، آپ میڈیکل دے رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے مجھے دینے کے لیے، آپ میری فیملی کے لیے کوئی ٹرپس بھی آفر کر رہے ہیں، یہ لیجیے میری قیمت آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی ذات کے زندان میں قید ہے. وہ اپنی ذات ہی کو سمجھ نہیں سکا، وہ اپنی ویلیو کو نہیں سمجھ سکا. سو یہ بہت ضروری کہ ہم اپنی ایٹریبیوٹس کو، اپنے انٹرسٹ کو، اپنے اسکلس کو سمجھے کہ میں کس ڈائریکشن میں گرو کر سکتا ہوں، اور اپنے لیے ٹائم بلاک کرنا بہت ضروری ہے، جو میں سمجھ پایا. ٹھیک ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں تو ہم اپنی صلاحیتوں کو تو نکھار رہے ہیں، مطلب ہم روز نہ روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، کچھ نئی اسکل سیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ ہم اپنے آپ کو نہیں جان رہے؟ کیا یہ خود شناسی نہیں ہے؟ تھنک مختلف اسکل سیکھنا خود شناسی سے اس کا
ایلیمنٹ نہیں. ایک ہے پرسنل ڈیولپمنٹ اور ایک ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ. پرسنل ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ میں اپنی پرسنالٹی کو انہانس کر رہا ہوں, اپنے سیلف کو انہانس کر رہا ہوں, اپنے پیشنس کو بڑھا رہا ہوں, اپنے صبر کو بڑھا رہا ہوں, اپنے مقام کو بڑھا رہا ہوں, اپنی تھنکنگ اسکلس پہ کام کر رہا ہوں. اینڈ وین اٹ کمس ٹو پروفیشنل ڈیولپمنٹ, لیٹ سپوز اگر میں آئی ٹی کی فیلڈ میں ہوں, میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ اسکلس سیکھ رہا ہوں, دس از پروفیشنل ڈیولپمنٹ. یعنی اگر میں ٹیچنگ اسکلس میں ہوں, میں ٹیچنگ پڑھانے کے لیے مختلف ٹریننگ کورسز کر رہا ہوں, کہ میری پرسنل کو انہانسمنٹ نہیں کر رہا, یہ میری پروفیشنل انہانسمنٹ کر رہا ہے. پرسنل انہانسمنٹ سے مراد ہی آپ کی شخصیت کی برتری ہے. یعنی آپ اپنی شخصیت پہ کام کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں, آپ کی تھاٹس کیا ہیں, اپنے خیالات پہ کام کریں. مثال کے طور پر بہت سے لوگ بڑے بڑے سی اوز ہیں, کمپنی کے مینیجرز ہیں, وہ اکثر اپنے آفیسز میں کتابیں رکھتے ہیں, بٹ ان کتابوں کا تعلق ان کے بزنس سے نہیں ہوتا, ان کتابوں کا تعلق ان کی شخصیت سے ہوتا ہے, ان کی تھاٹ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اکثر دیکھا کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں, ایم بی بی ایس کر رہی ہیں, لیکن وہ پڑھ رہی ہیں لائف اسکلس کو. لیٹ سپوز وہ پڑھ رہی ہیں کسی ناول کو, کہ جیسے وہ پڑھ رہی ہیں کسی ایسے افسانے کو, ایسی کتاب کو جس سے ان کی شخصیت میں اضافہ ہو رہا ہے. کوئی نہج البلاغہ پڑھ رہا ہے کہ میں اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکوں, اپنے کردار کو بہتر بنا سکوں. سو پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی دور حاضر میں جو ہے وہ خود شناسی کی کتنی ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے اس کی؟ آئی تھنک آنے والے دور میں جہاں بہت سے چیلنجز ہیں, ٹیک کا دور ہے, جہاں ٹیکنالوجی کے بہت اچھے ایڈوانٹیجز ہیں, وہاں آن دی ادر اینڈ ٹیکنالوجی نے لوگوں کو ہوک کر لیا ہے. لوگوں نے ایک دم سے اسٹک کر دیا لوگوں کے. لیٹ سپوز کوئی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھنے جاتا ہے, وہ 5 ویڈیوز دیکھ کے باہر آ رہا ہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ فیس بک استعمال کر رہے ہیں بلا کسی ریزن. میں نے ایک بہت سی لائن کل ٹریننگ میں کہی, اگر آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, آلویز ایکٹ وتھ اے پرپز. آپ کے ایکشن میں کوئی پرپز ہونا چاہیے. سو کمنگ بیک, آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم ٹیک کو وقت دے رہے ہیں, جہاں ہم ٹیک کے ساتھ اتنا وقت گزار رہے ہیں, ایک چھوٹا سا سوال کر لیتے ہیں اپنے آپ سے, جتنا ٹائم میں فیس بک کو دے رہا ہوں, کیا میں اس سے زیادہ سیکھ سکتا ہوں, یا اگر میں اتنا ٹائم اپنے آپ کو دوں, اپنی تھاٹس کو دوں, کیا فیس بک مجھے زیادہ کریٹو کر سکتا ہے, یا میں بیٹھ کے ریفلیکشنز پہ کام کروں, اپنی کوگنیٹیو اسکلس پہ کام کروں, کریٹیکل تھنکنگ پہ کام کروں, اپنے انالیٹیکل اسکلس کو بہتر کروں. سو مجھے ایسا لگتا ہے آج کے اس ٹیک کے دور میں جہاں ٹیک بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے, آن دی ادر اینڈ ہم ڈسپلن نہیں ہیں. میں نے شاید لاسٹ شو میں بات کی تھی کہ ٹیکنالوجی اچھی ہے, بٹ لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈسپلن نہیں ہے. ابھی ڈسپلن کا تعلق کس سے, اگین آپ کی پرسنل انہانسمنٹ سے, کہ میرے اندر ڈسپلن کیوں نہیں ہے, ہونا چاہیے, میں کیوں ڈسپلن نہیں دکھا پا رہا. بہت سے لوگ گھر بیٹھ کے صرف وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, پروکاسٹینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں, کیوں اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے. مطلب ایک بہت اچھا اسٹیپ میں نے پڑھا, اگر آپ پروکاسٹینیٹ کر رہے ہیں اور اسے ختم کرنا چاہتے ہیں, رائٹ ڈاؤن دا ریزنس کہ میں کیوں نہیں کر رہا. اپنے آپ سے پوچھیے کہ یار میں کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں, میں اس وقت میں بہت کچھ کر سکتا تھا, بٹ میں کیوں نہیں کر رہا. ایک مشکل یہ بھی آتی ہے عموماً لوگوں کو کہ سیلف ٹاک ہوتی کیا ہے اور سیلف ٹاک کرنی کیا ہے. یہ بھی بڑا ایک اہم کردار ہے نا اس چیز کا بھی. جیسے کہ آپ میں اس سے پہلی بار ملی ہیں, تو ہم کسی ایک جگہ ملیں, کسی کانفرنس میں ملیں, کسی لرننگ محفل میں ملیں, تو میں پہلی بار آپ سے خالی آپ کا نام پوچھوں گا, آپ کا نام کیا ہے, اچھا آپ کیا کرتی ہیں, اوکے. ڈے 2 ہم ملے, تو پھر میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا, اچھا آپ کیا کر رہی ہیں آج, اور آج کیا چل رہا ہے, اور آپ کے گھر پہ سب خیریت سے, تھوڑا رابطہ بنا. اب میں ڈے 3 آپ سے سب کچھ اور نہیں پوچھ لوں گا. پھر میں ڈے 3 آپ سے ملا, پھر میں نے آپ سے پوچھا اور آپ کو کیا پسند ہے. مینس گریجولی اپنے آپ سے ایک رابطہ ڈیولپ کرنا ہے. دا ریزن وائی لوگ سیلف ڈیولپ نہیں کر پا رہے اور اب خود شناسی کے سفر پر نہیں چل پا رہے, بیکاز یہ وقت مانگتا ہے, یہ ایک جرنی ہے. اگر آپ کسی انسان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, دوستی یعنی دوست بنانا چاہتے ہیں, وہی دوست جس کے لیے حضرت علی نے کہا کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں ہے, یتیم وہ ہے جس کا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے. اگر آپ واقعی میں دوست بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات شاید پتہ ہوگی کہ دوست کو وقت دینا پڑتا ہے, دوستیوں کو وقت لگانا پڑتا ہے, ایسے نہیں بنتی. ان کی غلطیاں, ان کی خامیوں کو سمجھنا پڑتا ہے, ایک کنورزیشن شروع ہوتی ہے. ایک بہت اچھا آتھر دندا پانی اس بات پر کام کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے سیلف کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہترین ایکسرسائز یہ کہ روز اپنے آپ سے بات کرنا شروع کریں. اچھا اب سوال وہی والی بات, کیا بات کریں, مجھے کیا پسند ہے, آج کیسے ہو, آج کیا کر رہے ہو. گریجولی میں نے آج ایسا کیوں کیا, آج میں نے کیوں کتاب نہیں پڑھی, آج میں نے کوئی ایگزیکٹلی ریفلیکشن کو. ہمارے دین کے اندر غور و فکر کی بہت اہمیت ہے. میں نے کہیں پڑھا کہ اگر 2 منٹ کی ریفلیکشن ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک بندہ 10,000 سال عبادت کر رہا ہے, لیکن ایک بندہ صرف بیٹھ کے 2 منٹ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا صحیح کر رہا ہوں, کیا میں کیا صحیح کر سکتا ہوں.
یہ ہزاروں سال کی عبادت سے کیوں بہتر ہے؟ آئی تھنک دین میں جو بھی چیزیں وہ کسی مقصد کے تحت ہے نا. آج دنیا بھی اس بات پر ایگری کر رہی ہے کہ ریفلیکشن کا دور ہے. اپنی ریفلیکشنس پہ کام کریں, کریٹیوٹی پہ کام کریں. صرف ایک آئیڈیا انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے, لیکن وہ آئیڈیا آئے گا کیسے؟ جب وہ انسان غور و فکر کرتا ہے, جب وہ انسان سوچتا ہے اپنے مسئلوں کو لے کر, معاشرے کے مسئلوں کو لے کر. دس از ہاؤ اٹ ورکس. رائٹ. اچھا، ایک جو سب سے اہم سوال ہے اور جو شاید میری طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہوگا، کیا خود شناسی کے لیے سیلف ٹاک کے علاوہ کوئی ایسا پروسیجرل وے ہے کہ جس کو فالو کر کے شاید ہم اپنے آپ سے آشنا ہو سکے؟ آئی تھنک ریورس انجینئرنگ بہت کمال پہلو ہے. آپ کو اگر کوئی لیپ ٹاپ بھی بنانا ہے, جو کہ میرے سامنے رکھا ہوا, مجھے ایسا ہی لیپ ٹاپ بنانا ہے, تو مجھے دیکھنا پڑے گا اس کو کھول کے اس کمپنی نے کیسے کیا, اس کمپنی نے کون سی چپ لگائی, کون سی ریم لگائی, یہ ریم میں کون سی مارکیٹ سے جا کے لکھ سکتا ہوں, کہاں سے مل سکتی ہے. اسے ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں. کیا خود شناسی پہ پہلے لوگوں نے کام کیا؟ کیا علماء نے, فلاسفرز نے, سوشل سائنٹسٹ نے, مختلف لوگوں نے اپنے سیلف کو ڈسکور کیا ہے؟ کیا آئنسٹائن جو اتنے لیول پر آیا, کیا آئنسٹائن نے بھی اپنے اوپر کام کیا؟ کیا اس کے اوپر کوئی مووی ہے جو نیشنل جیوگرافک نے بنائی کتنے گھنٹوں کی؟ کیا اور شخصیت نے اپنے اوپر کام کیا؟ کیا ان کی بایوگرافی یا ان کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں؟ کیا ان کا سفر نامہ ہمیں ملتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں, ریفلیکشن ایک ٹول ہے, سیلف ٹاک ایک ٹول ہے. دوسرا طریقہ اپنے لیول آف علم کو بڑھائیے, لیول آف نالج کو بڑھائیے. دوسروں نے کیا کیا, جب آپ بھی وہ کام کریں گے تو ریزلٹس ڈیفینیٹلی پروڈیوس ہوں گے. ہمارا پرابلم یہ کہ ہم خود سے تو بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں سیکھنا پڑے گا. ایک بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا, جو لوگ گزر گئے, جنہوں نے کتابیں لکھی, ان پر اتنا احسان کرو کہ ان کے علم کو پڑھو, انہوں نے وقت لگایا ہے. آپ کی زندگی میں بہت سی غلطیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ دوسروں کو پڑھنا شروع کر دیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے سیلف کو ڈسکور کیا, انہوں نے کیا پریکٹسز کریں, کتنا وقت لگا, کیا پریکٹسز تھیں, کیا ایکسرسائزز تھیں, کیا وہ سفر نامہ تھا, اس میں کیا غلطیاں تھیں, کیا خامیاں تھیں. ڈیفینیٹلی آپ کی لائف کو افیکٹ کرے گا. اور یقیناً جب ہم ایک بار اپنے آپ سے آشنا ہو جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے آشنا ہو جاتے ہیں تو یقیناً جو یہ زندگی کا سفر ہے ہمارے لیے کامیابیاں اور بہت ساری جو ہے وہ نعمتیں جو ہم اپنے تئیں جو ہے ان میں بلاکس لگا دیتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل. بالکل ٹھیک ہے. شاید اس سے زیادہ اگر ہم خود شناسی کی بات کریں کہ ہمارے ہاں جو ایک خود شناسی کا جو عنصر ہے وہ ہمیں ایکچولی یہ جو سفر ہے بیسکلی وڈ یو تھنک کہ یہ کب اسٹارٹ ہوتا ہے, یہ سفر کس ایج گروپ میں پرٹیکولرلی اگر کچھ سفر آج کے دور میں اگر میں دیکھ رہا ہوں تو بہت سے ینگ بچے بہت بڑے کام کر رہے ہیں, بہت بڑی چیزیں کر رہے ہیں. کوئی اپنا چینل سٹارٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی سوشل ورک پہ کام کر رہا ہے, کسی نے این جی او بنا رہی ہے چھوٹی سی عمر میں. یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے ریفلیکٹنگ اسکل پہ کام کر رہے ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں, لوگ غور و فکر کریں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ڈپینڈس کہ کب آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ سے رابطہ قائم کر لیا. اس کا بنیادی جواب یہ کہ آپ اپنے آپ سے ایک رابطہ کس طرح قائم کر رہے ہیں اور کب قائم کریں, آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے. خود شناسی کے اندر انوائرمنٹ بہت بڑا رول ہے. بعض دفعہ کہ میرے گھر کا ماحول ایسا ہے جہاں کتابیں پڑھی جاتی ہیں, جہاں علمی ڈسکشن, جہاں ایک انٹلیکچوئل ماحول ہے, جہاں غور و فکر کیا جاتا ہے, جہاں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے, ڈیفینیٹلی وہ چیزیں وقت سے پہلے ڈسکور ہوں گی. اچھا, یوزلی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فیملی میں جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا معاشرے میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, لوگ اس کے بعد بھی سیکھتے ہیں, اس کے بعد بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں. ایک بڑا مشہور جملہ ہے, ہم میں سے کسی کو مرنا بہت ضروری ہے. جب ہم میں سے کوئی مرے گا تو دوسرے زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے. شہادتوں نے لوگوں کے زندگی کے مقصد کو سمجھایا ہے. زندگی میں جب کسی قوم میں کوئی شہادت ہوتی ہے, وہ شہادت اس قوم کو زندہ کرتی ہے. وہ زندہ کیسے کرتی ہے قوم کو؟ کیونکہ لوگ زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں. لوگوں کو سمجھ آتا ہے یہ تو چلا گیا, ہم میں بھی جانا ہے, اور اگر ہمیں جانا ہے تو ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, اور اگر وقت تھوڑا ہے تو زندگی میں کیوں نہ کوئی میننگ فل کام کیا جائے, کیوں نہ کوئی ایک ہی ایسا کام کیا جائے جس کا کوئی امپیکٹ ہو, جس سے معاشرے پہ کوئی اثر ہو. بہت خوب ناظرین, آج کی یہ پوری گفتگو کا جو اگر خلاصہ کہیں تو وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر سب سے کوئی اہم مقصد اور کام ہے ایک انسان کے لیے تو وہ شاید خود شناسی ہے. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو جان لیتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو جان لیتے ہیں تو ہمارے لیے جو بقیہ چیلنجز ہیں زندگی کے ان سے نمٹنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان تمام تر
مباحث سے اگر ہم بات کریں کہ جی یہ جو سفر ہے خود شناسی کا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، بڑا بورنگ سا ہے، لیکن بہرطور اس کے جو فوائد ہیں اور جو اس کی اہمیت ہے اگر ان کو مد نظر رکھا جائے گا تو یقیناً یہ سفر جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج سے ہی اپنے لیے وقت نکالیے، اپنے آپ سے رابطہ قائم کیجیے اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اہمیت کو جانیے اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی میزبان صنم حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔